شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، پرانے وقتوں میں ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ انتہائی نیک اور تہجد گزار تھا۔ وہ اپنا دور حکومت بے حد شان و شوکت اور جاہ و جلال سے گزار رہا تھا۔ ساری رعایا اور سارے درباری اس کی قدر کرتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ بادشاہ بھی اپنی رعایا سے بہت ہی مخلص تھا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا تھا۔ اس بادشاہ کے 3 چھوٹے بھائی بھی تھے۔ بادشاہ نے تینوں بھائیوں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے تھے اور سلطنت کا ہر کام ان کے مشورے سے کرتا تھا۔ جہاں ساری عوام، ساری رعایا بادشاہ سے محبت کرتی تھی، وہیں وہ تینوں چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی سے حسد کرتے تھے۔ بادشاہ کے سامنے اپنے چھوٹے بھائیوں کی کئی غلطیاں آئیں، لیکن ہمیشہ بادشاہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی سب غلطیوں کو درگزر کر دیا اور کبھی اپنے دل میں ان کے خلاف کوئی میل نہیں آنے دیا۔ لیکن وہ تینوں چھوٹے بھائی ہمیشہ بادشاہ کی جگہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک بوڑھا باورچی تھا جو کئی نسلوں سے بادشاہ کے ہاں کام کر رہا تھا اور بادشاہ کا انتہائی وفادار تھا۔ بادشاہ کو بھی اپنی اس باورچی کی وفاداری پر کوئی شک نہیں تھا اور وہ ہمیشہ اس کی قدر کرتا تھا۔ ایک دن ان تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملائی جائے جسے کھا کر بادشاہ فوراً ہی مر جائے گا۔ وہ تینوں بھائی مل کر اس باورچی کے پاس گئے اور باورچی کو لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دو تو ہم تمہیں اپنا وزیر خاص بنائیں گے۔ لیکن وہ باورچی انتہائی ایماندار تھا۔ اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ میں یہ تمہاری بات جا کر بادشاہ کو بتاؤں گا۔ جب ان 3 بھائیوں نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کو اس باورچی پر بے حد یقین ہے۔ اگر اس نے ہماری شکایت کر دی تو بادشاہ اس کی بات ضرور مان جائے گا۔ جب ان 3 بھائیوں کو خطرہ محسوس ہوا تو ان 3 بھائیوں نے اس باورچی پر حملہ کروا دیا۔ باورچی بڑی مشکل سے جان بچاتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اپنے ایک خاص وفادار کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً شاہی حکیم بلائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زخم بہت گہرے ہو گئے تھے۔ اس باورچی نے بادشاہ سے کہا، مجھے معلوم ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک بچی ہے۔ اس دنیا میں میرے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی حفظ و امان میں لے لو اور ساتھ میں یہ بھی وعدہ کرو کہ اس کے بارے میں آپ اپنے علاوہ کسی اور پر اعتبار نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے وعدہ کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ باورچی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد بادشاہ نے باورچی کی اس بیٹی سے حق نکاح کر لیا اور اسے اپنے محل میں لے آیا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اس کے حجرے کے قریب نہیں جائے گا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے اس غریب باورچی کی بیٹی کے حجرے کی رکھوالی کے لیے اپنے کچھ پرانے وفادار سپاہی تعینات کر دیے جو ہر لمحہ بادشاہ کو اس کے متعلق خبر دیتے تھے۔ اس طرح وہ لڑکی بادشاہ کے حاسد بھائیوں کی بری نظر سے تو بچ گئی، لیکن بادشاہ کے حاسد بھائیوں نے اب کی بار جو باورچی رکھا اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ بادشاہ کا وفادار نہیں تھا، وہ لالچی انسان تھا اور اس نے ان 3 حاسد بھائیوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ان 3 حاسد بھائیوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے
کہ باورچی کی بیٹی سمجھتی ہے کہ اس کے باپ کے قاتل بادشاہ سلامت آپ ہیں اور اس بات کا بدلہ بھی وہ آپ سے ضرور لے گی۔ مقررہ دن پر 3 حاسد بھائیوں نے اور اس باورچی نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا اور انہیں زہر ملاتے ہوئے اس پہلے وفادار باورچی کی بیٹی نے دیکھ لیا۔ بادشاہ کے سامنے کھانا لگایا گیا، ابھی بادشاہ نے پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور جلدی میں ہونے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر کر بادشاہ کے اوپر جا پڑی، جس سے بادشاہ کے ہاتھ سے وہ لقمہ نیچے گر گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ پوچھتا، ساتھ کھڑے 3 حاسد بھائی یک زبان ہو کر بولے کہ بادشاہ سلامت یہ آپ پر حملہ کرنے کو آئی تھی، وہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ بچ گئے، ورنہ یہ تو آج آپ کو مار ہی دیتی۔ بادشاہ نے اپنی اس بیوی سے پوچھا تو وہ بادشاہ سے عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت یہ آپ کے تینوں بھائی آپ کو مارنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ میں تو بس آپ کے ہاتھ سے وہ لقمہ چھین رہی تھی، لیکن مجھے ٹھوکر لگی اور میں آپ کے اوپر گر پڑی۔ بادشاہ نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور بادشاہ کو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت اسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کا قاتل آپ ہیں اور یہ اب ہم بھائیوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے اور یہی اس کی ایک سازش ہے۔ وہ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں، لیکن ایک بار یہ کھانا چیک کروا لیں۔ بادشاہ نے باورچی کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ کھانا تم نے پکایا ہے؟ اس نے کہا جی حضور۔ تو بادشاہ نے اس باورچی سے کہا میرے سامنے اس کھانے کو ذرا چیک تو کرو۔ جب اس باورچی نے یہ سنا تو اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس نے کھانے میں زہر اپنے ہاتھوں سے ملایا تھا۔ وہ باورچی سر جھکا کر کھڑا رہا۔ بادشاہ نے پھر سختی سے کہا کہ ہم نے تمہیں کہا ہے کھانا چیک کرو۔ تبھی باورچی کانپنے لگا اور بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ حضور کھانے میں زہر ہے اور یہ زہر میں نے آپ کے ان 3 بھائیوں کے کہنے پر ملایا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تو حیران و پریشان ساکت کھڑا رہا، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے 3 بھائیوں کو شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا اور اس لڑکی کو ملکہ عالیہ کا خطاب دے دیا۔ پھر بادشاہ اور وہ لڑکی ایک ساتھ رہنے لگے اور باقی زندگی وہ ہنسی خوشی رہے۔